بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے اس دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئے، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ اندر ایک اور خطرہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ باہر کا منظر بہن تھا، دھواں اور آگ کے درمیان ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ وہی لوگ تھے جو متبدل کہلاتے تھے اور وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تلوار نکالی جو فیاض نے مجھے دی تھی، اور میں نے اس سے کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سردی نے ہماری ہڈیوں تک کھینچ دیا۔ کمرہ لمبا مگر کم روشنی والا تھا۔ وسط میں ایک میز، اس کے گرد درازیں اور دیواروں پر قدیم خطاطی میں لکھی ہوئی آیات اور نشان تھے۔ میز کے اوپر چھڑی ہوئی لیمپ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیس کھلا پڑا ہے اور اس کے اندر کچھ لفافے اور پرانی فائلیں رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ہوا میں ایک ہلکی سی سی آواز گھوم رہی تھی، بالکل کسی مشین کی مانند۔ عارف نے قدم آگے بڑھا کر ایک لفافہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آواز پروقار تھی۔ یہ وہی خفیہ دستاویزات ہیں، ان میں متبادلوں کا نقشہ، ان کے کنٹرولز اور ایک فہرست ہے۔ شہروں کے اندر چھپے ہوئے مین اسٹیشنز کی۔ سلیم نے تیز نگاہ سے میز کے ارد گرد دیکھا اور فائلوں کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈیوائس محسوس کیا، سیاہ دھاتی، اور اس پر ریڈ بلیڈ جل رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ شاید وہی چیز ہے جو متبادلوں کو زندہ رکھ رہی ہے، میں نے کہا، اور آہستگی سے وہ ڈیوائس اٹھائی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے قریب آیا، ایک نرم مگر گمبھیر روشنی نے کمرے کو گھیر لیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی ہوا میں کسی نے سانس پھینکی ہے۔ بس ایک لمحے کی تاخیر تھی، اور پھر درجن بھر سکرینوں پر سفید متن لوٹنے لگا۔ عربی اور انگریزی کے مرکب میں ایک روبوٹک آواز نے ہمیں چیلنج کیا۔ انسانی سماجی نظام میں خلل برداشت نہیں۔ عارف نے فوراً وضو کے وقت کی باتیں یاد کر کے کہا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ڈیوائس کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ سلیم نے اپنی ٹارچ کی روشنی ڈیوائس پر مرکوز کی اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی سرکٹ کی شکل میں پرانی آیات کے چھوٹے نمونے منقش تھے۔ حیران کن طور پر ٹیکنالوجی اور مذہبی متن کا عجیب ملاپ۔ فیاض نے کہا تھا، میری قربانی ضائع نہ ہو۔ شاید وہی سرلیکی ہمیں راستہ دکھائے گی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ڈیوائس کو نکارہ کریں، پھر ڈاکومنٹس کے اہم پیجز اسکین کر کے باہر نکالیں گے۔ مگر جب ہم نے ڈیوائس کے اوپر سے دانتیں کھولنے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں ہی کمرے کی تمام دروازے کھل گئے، اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے ہموار انسانی سڑک نما مشینیں باہر آئی۔ وہیں متبدل کے افتتاحی ماڈلز، ان کی آنکھوں میں سرخ روشنی تھی، مگر وہ حرکت میں اتنے تیز تھے کہ ہمیں لمحوں میں گھیر لیا۔ سلیم نے تلوار کو
मजबूती से पकड़ा और भागते हुए एक को पीछे से काटा। आरफ ने एक दस्तावेज उठाई और ज्यादा देर तक सोचे बगैर उसके अंदर छुपी हुई छोटी सी किल्ली को खींच लिया। एक पतली तार निकली जो दरअसल डिवाइस के कंट्रोल पिन को बेअसर करता था। मैंने डिवाइस को मजबूती से थाम कर वो तार उसमें घुसाने की कोशिश की, मगर डिवाइस ने रद्द अमल दिखाया और एक शदीद बिजली का झटका दिया जो कमरे की रोशनी को झुलसा गया। मेरी आंखों के सामने सफेद रोशनी चली गई, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर दोबारा होश संभाला और हाथ में जो कुव्वत बाकी थी वही काम में लाई। आरफ ने तेजी से नमाज की बात की तरफ इशारा किया। पानी नहीं मगर ईमान मौजूद है। और जैसे ही हमने दोबारा तस्बीह के साथ दिल मजबूत किया, डिवाइस की रोशनी धीरे धीरे मदम पड़ने लगी। सलीम ने मौका देखकर तार को मजबूती से खींचा और डिवाइस का मेन चिप मुनक़ता हो गया। एक जोरदार छलकारे के साथ कमरे में मौजूद मुतबादल मशीनें बुझ गई और उनकी हरकत सुस्त हो गई और वो जमीन पर गिर गई। हमने इन्हें करीब से देखा तो पाया कि वो हकीकत में खाली शेल्फ थे। अंदर से दांत और सरकुती हुई लगी हुई तारें कोई हकीकी इंसान नहीं थे, मगर उनके जरिए होने वाला नुकसान हकीकी था। जब धुआं कम हुआ तो हमने दस्तावेजात उठाई। एक फोल्डर में मुतबदल नेटवर्क का नक्शा था, मुख्तलिफ मकामात, कंट्रोलर, IDS और एक कोड लाइन जिसे खोलने के लिए कुरानी आयात के मखसूस हरूफ का मिलाप दरकार था। इस फोल्डर के पिछले हिस्से में एक खुफिया नोट था, फयाज की हैंड राइटिंग में। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये जंग सिर्फ जिस्मों की नहीं रूहों की भी है। दाल ईमान है और हथियार सच्चाई। हम तीनों खामोश हो गए। फयाज की कुर्बानी का मतलब जो हमें पिछली किस्त में दिखाई दिया था अब साफ दिखाई दे रहा था। उसने हमें न सिर्फ मालूमात बल्कि ईमान का रास्ता भी दिया था, मगर और भी बहुत कुछ था। दस्तावेजात में एक अगला मकाम निशान ज़दा था, मरकजी कंट्रोल रूम। नीचे की गैलरी लेवल 3 और साथ ही एक वार्निंग, दाखिला लाजमी तौर पर खुद को खतरे में डालकर होगा। हमने फौरी फैसला किया कि ये मालूमात जितना जल्द बाहर पहुंचेगी इतना बेहतर होगा, मगर बाहर की सूरत हाल पहले से खराब थी। शहर के हिस्से में धुआं और दूर से फौजी गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। लगता था कि हमला तेज हो चुका है। हमने जरूरी फाइलें अपने बैग में बंद की और जो हिसास मवाद था उसे एक मजबूत प्लास्टिक केस में रखा जो हमने फयाज की तलवार के नीचे छिपा कर रखा था। एक छोटी सी अलामत थी, मगर उसके अंदर हकायक थे जो मुल्क के लिए कीमती थे। जब हम दरवाजे की तरफ बढ़े तो मैंने पलटकर लाइब्रेरी की तरफ देखा। वो जगह जहां पहले हमने नोहो सुना था अब खामोश थी, मगर उसकी दीवारों पर लिखी हुई आयात हमें पुकारती हुई
اور جب تمہیں کوئی آزمائے تو یقیناً وہی دوست تمہارے پیچھے کھڑا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ میرا سینہ فخر اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، عارف، سلیم اور میں، اور ہم نے طے کیا کہ فیاض کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ہمیں یہ راز دنیا کو بتانا ہے، متبادلوں کا نیٹ ورک ختم کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ ہم باہر نکلے تو دھواں اور شور کے درمیان ایک نیا منظر تھا۔ ہوائیں تبدیل ہو رہی تھی اور دور کہیں افق پر فوجی ہیلی کا سائیکلنگ سا نظر آیا۔ ہمارا اگلا قدم واضح تھا، مگر خطرہ بھی اتنا ہی قریب تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر ایک بار پھر دروازے کو دیکھا، وہ دروازہ جس نے ہمیں اس راز تک پہنچایا، اور پھر آگے بڑھ گئے، ایک نئی منزل، ایک نیا امتحان کی جانب۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو میں کومنٹ بھی لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔